ذرا سوچیں، آپ بنا کھانے اور پانی کے ایک انجان برفیلے پہاڑ پر پھنس جاؤ۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 13 اکتوبر 1972 کو، جب یوراگوئے کی رگبی ٹیم خاص میچ کے لیے ایروپلین سے چلے جا رہی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ پہلی بار ملک سے باہر جا رہے تھے، اسی لیے کافی خوش تھے۔ کچھ کے تو فیملی والے بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ اڑان بھرنے کے بعد انڈس پہاڑوں کے اوپر سے اڑ رہے تھے تو اچانک سے ان کا پلین ہلنے لگا۔ جلد ہی ٹربولینس بڑھ گئی اور ان کا پلین نیچے جانے لگا۔ پھر بھی پائلٹس نے اس خطرناک صورتحال سے پلین کو نکالنے کی کوشش کی۔ جلد ہی اندر کی ساری چیزیں ادھر ادھر گرنے لگیں۔ اچانک پلین ایک پہاڑ سے ٹکرا کر 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ ایک کھلاڑی تو پچھلے حصے کے ساتھ ہی باہر اڑ گیا اور کچھ ہی دیر میں سامنے کا حصہ بھی برف سے جا ٹکرایا۔ اس کے ساتھ لوگ زوردار طریقے سے آگے جا کر ٹکرائے، جس سے کئی لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جو لوگ بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے باقی پلین کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالا۔ ان کے چاروں طرف خون ہی خون تھا، پر سب نے ایک دوسرے کو شانت کرنے کی کوشش کی۔ 2 لڑکے پائلٹ کے پاس گئے، پر اس نے بھی جلد ہی دم توڑ دیا۔ جلد ہی رات بھی ہو گئی اور ٹمپریچر تیزی سے گرنے لگا، اسی لیے وہ سب بیگز اور لاشوں سے پلین کا چھید بند کر کے اندر چھپ گئے۔ اس حادثے سے کچھ لوگ بہت گہرے صدمے میں تھے تو باقیوں نے انہیں جیسے تیسے سہارا دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ 3-4 اور لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئے۔ اب طوفان تھم چکا تھا، اسی لیے وہ باہر نکلے، پر وہاں برف کی چادر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے یہاں زندہ رہنے کے لیے سارا پلین خالی کر کے سب کے سونے کی جگہ بنائی اور پھر زخمی لوگوں کو دھوپ میں لٹا دیا۔ پھر انہوں نے سارے بیگز کی چھان بین کر کے کھانا اور ضروری چیزیں اکٹھا کی۔ اس کے بعد ساری لاشوں کو باہر اکٹھا کر کے انہیں برف سے ڈھک دیا تاکہ وہ سڑنے سے بچ جائیں۔ پہلے ہی دن ان میں سے 11 لوگ مارے جا چکے تھے اور ایک لڑکا تو بیچارہ ہوا میں ہی اڑ گیا تھا۔ سب کچھ سنبھال کر وہ کچھ کھانے پینے بیٹھے، پر وہ جانتے تھے یہی کھانا انہیں نہ جانے کتنے دنوں تک چلانا ہوگا۔ تبھی اچانک ان کے اوپر سے ایک پلین اڑا تو وہ سب مدد کے لیے چلانے لگے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر دوسری رات کو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ کپڑے پہن کر پلین کے چین کو بیگ سے ڈھک کر سو گئے۔ تیسرے دن آخر کار نیڈو نام کے ایک لڑکے کو ہوش آ گیا اور باقیوں نے اسے اس حادثے کے بارے میں بتایا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی، پر پھر بھی وہ رنگتا ہوا اپنی بہن کے پاس گیا۔ جب نیڈو نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا ان کی تو موت ہو چکی ہے۔ بعد میں انہوں نے برف کو پگھلا کر پانی بنایا، ساتھ ہی انہوں نے زمین پر بیگ سے ایکس کا نشان بنایا تاکہ جو بھی انہیں دیکھے سمجھ جائے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ بعد میں ایک اور پلین آیا اور انہوں نے خوب ہاتھ پیر مارے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگلے دن پھر سے ایک پلین آیا، پر وہ کافی دور تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سرکار کو ابھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے اور اسی لیے وہ انہیں الگ الگ علاقوں میں ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر انہیں یاد آیا کہ پلین کے پچھلے حصے کے اندر بیٹریز تھیں، شاید ان کی مدد سے پلین کا ریڈیو سسٹم چلایا جا سکے، اسی لیے وہ سب اس حصے کو ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ جلد ہی انہوں نے کانچ اور لیدر کے گوگلز بنائے اور 4 لڑکے پہاڑ کی طرف نکل گئے۔ جب وہ تھوڑی دور پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کریش والی جگہ برف کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں رہی تھی اور اسی لیے شاید انہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ تبھی وہاں برف کھسکنے لگی اور انہوں نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح دن بیتے اور 1 ہفتے بعد سارا کھانا ختم ہو گیا۔ اس علاقے میں کوئی جانور یا پودے نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے پتھر پر جمی ہوئی کائی کو کھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سواد زہر سے کم نہیں تھا۔ تب نیڈو نے بھوک کی وجہ سے کہا کہ اگر اسے لاشوں کا ماंس کھانا پڑے تو وہ کھا لے گا، اور اس پر سبھی لوگوں کے بیچ بحث چھڑ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بھوک اتنی بڑھ گئی کہ وہ جوتوں کے فیتے اور سگریٹس تک کھانے لگے۔ پھر 8ویں دن نیڈو کی بہن کی موت ہو گئی اور کوکو نے اپنی ماں باپ کو خط لکھا۔ اگلے دن کچھ دنوں تک وہاں کئی برفیلے طوفان آئے، مگر انہوں نے پلین میں چھپ کر اپنی جان بچائی۔ پر 21ویں دن تک کچھ لوگ تو بھوک کے مارے پاگل سے ہونے لگے، تو آخر کار باقیوں نے انہیں لاشوں کا ماंس کھانے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ باہر گئے اور کانچ سے ماंس کاٹ کر کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر کچھ اور لوگوں نے بھی اپنا من بدل لیا۔ آخر کار ان میں سے صرف 5 لوگ ایسے بچے جنہوں نے آدم خور بننے سے بڑھیا مرنا سی سمجھا۔ پھر اگلے دن انہوں نے لاشیں دور لے جا کر کاٹنی شروع کی، جس سے باقیوں کو تکلیف نہ ہو۔ کچھ دیر بعد انہیں برف میں ایک سوٹ کیس ملا جس میں ایک ریڈیو نکلا۔ پھر انہوں نے جگاڑ سے اینٹینا بنایا اور ریڈیو سنا تو پتہ چلا کہ سرکار نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے 66 بار ہوائی جہازوں کو بھیجا تھا اور اس وقت انہیں ڈھونڈنے میں ناکام رہے، اسی لیے سرکار نے اب ان سب کو مرا ہوا ڈکلیئر کر دیا تھا۔ یہ سن کر ان سب کی ہمت ٹوٹ گئی اور باقی بچے ہوئے 4 لوگوں کو بھی ماس کھانا پڑا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ انہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ اس کے بعد 3 لڑکے پھر سے پلین کا پچھلا حصہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ پہلے تو انہیں کافی ملبہ اور لاشیں ملی،
جن میں وہ لڑکا بھی تھا جو ہوا میں اڑ گیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھے لیکن برف کی پھسلن اور برفیلی ہواؤں نے ان کا سانس لینا تک مشکل کر دیا۔ رات کو انہوں نے سونے کی کوشش کی مگر چاروں طرف طوفان تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو زندہ تھے لیکن ایک کو دکھنا بند ہو گیا اور باقی دو کافی کمزور ہو گئے، اسی لیے وہ لوگ ملبے میں بیٹھ کر نیچے آ گئے۔ ایسے خطرناک منظر دیکھ کر اس آخری آدمی نے بھی ماس کھا لیا اور روتے روتے سو گیا۔ اب 70ویں دن طوفان کو چلے 5 دن ہو گئے تھے۔ وہ سب جہاز میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو کہانیاں سنا رہے تھے کہ اچانک زوردار طوفان نے جہاز کو برف سے ڈھک دیا۔ زیادہ تر لوگ برف میں دب گئے اور 3-4 جو اوپر تھے وہ کافی گھبرا گئے۔ ایک لڑکے نے باہر جا کر دیکھا کہ طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے پوری طاقت سے برف کھود کر اپنے دبے ہوئے ساتھیوں کو باہر نکالا۔ انہیں برف کو پگھلانے کے لیے اس کے اوپر پیشاب کرنا پڑا۔ بہت کوشش کے بعد آخرکار سب باہر آ گئے لیکن ایک عورت اتنی نیچے دبی ہوئی تھی کہ وہ بیچاری وہیں مر گئی۔ انہوں نے ایک عجیب آواز سنی اور وہ سمجھ گئے کہ طوفان کا زوردار جھٹکا پھر سے آنے والا ہے۔ سخت طوفان کی وجہ سے ایک بار پھر سے لوگ برف کے نیچے دب کر مر گئے۔ بچے ہوئے لوگوں نے سانس لینے کے لیے پھر سے برف کو کھودا پر ان کی ہمت اب ٹوٹ رہی تھی۔ بعد میں انہوں نے حوصلہ کر کے 8 لاشوں کو اکٹھا کیا اور 18ویں دن پر انہیں دبے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ ان کے پاس بالکل کھانے کے لیے نہیں بچا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ انہیں کیا کھانا پڑے گا لیکن ان کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا کیونکہ ان کے اندر ان کے دوست، بھائی بہن، رشتہ دار تھے۔ اس سے نما نام کے ایک لڑکے کو بہت غصہ آیا۔ وہ کھڑکیاں توڑنے لگا جس سے ہوا تو کچھ نہیں، بس کانچ اس کی ٹانگ میں گھس گیا، لیکن وہ رکا نہیں اور لگاتار کھودتا رہا۔ آخرکار 20ویں دن وہ سب باہر نکل آئے۔ کچھ پلوں کے لیے انہوں نے زندہ ہونے کی خوشی منائی، پھر پلین سے برف ہٹانے میں جھٹ گئے۔ نووا نے دیکھا کہ اس کی ٹانگ میں کٹ تھا پر برف نے اس کے پیر کو سن کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے موسم بدلا اور انہوں نے پلین کو باہر نکال ہی لیا۔ اب انہوں نے پھر سے کچھ لوگوں کو مدد ڈھونڈنے کے لیے بھیجا لیکن اب بھی پہاڑ کی ان برفیلی راتوں کا سامنا کرنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آخرکار انہوں نے کچھ دن تک موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر 34ویں دن سورج نکلا لیکن جو لوگ پہاڑ پر گئے تھے وہ اب تک بیمار تھے۔ کوکو کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا لیکن CPR سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور کچھ دنوں بعد وہ بھی چل بسا۔ بعد میں ان سب نے مل کر اس کی لاش باہر نکالی اور اس کا لکھا ہوا لیٹر سنبھال کر رکھ لیا۔ 36ویں دن موسم کھل گیا، اسی لیے رابرٹو، نیڈو، ٹنٹن اور نوما کافی سارے کپڑے پہن کر مدد کی کھوج میں نکل پڑے اور اچانک سے نما بے ہوش ہو کر گر پڑا اور باقیوں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگ کا زخم کافی گہرا ہو گیا تھا۔ انہوں نے نما کو واپس لے جانے کا فیصلہ کیا مگر نما نے کہا میں لوٹ جاؤں گا، تم آگے بڑھتے رہو۔ نما بڑی مشکل سے واپس پہنچا اور وہاں جاتے جاتے وہ اتنا تھک چکا تھا کہ پہنچتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جلد ہی مدد ڈھونڈنے نکلے 3 لوگ ایک بڑی خبر کے ساتھ لوٹے۔ انہیں پلین کا پچھلا حصہ مل گیا تھا اور باقی ساتھیوں کی مدد سے وہ بہت سارے صاف کپڑے، رم کی بوتل، سگریٹس اور چاکلیٹس بھی لے آئے۔ انہیں کچھ بیٹریز بھی ملی جسے پلین کے ریڈیو میں ڈال کر انہوں نے کچھ سگنل بھیجے پر کوئی جواب نہیں آیا۔ دھیرے دھیرے کچھ اور دن بیتے لیکن کوئی باہر نہیں نکلا جو کہ باہر کے کڑاکے کی ٹھنڈ سے ان کی ہڈیاں تک کام گئی تھی۔ نما کا زخم بھی اس کے پورے بدن میں پھیل رہا تھا۔ پلین میں ملا کھانا کافی نہیں تھا اسی لیے وہ لاشوں کی ہڈیوں پر سے لگے ماंس کو کھانے لگے۔ اب تک ان بیچاروں کو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ نما جانتا تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اسی لیے اس نے کھانا بند کر دیا تاکہ باقی سب کے لیے کھانا بن سکے۔ انہوں نے پھر سے ریڈیو جوڑنے کی کوشش کی مگر تاروں میں شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ پھر انہوں نے غصے میں پلین پر سبھی زندہ لوگوں کا نام لکھا اور پلین کے نچلے حصے میں چیزیں ڈھونڈنے لگے۔ اس بار انہیں واٹر پروف کپڑا ملا جسے جوڑ کر انہوں نے سلیپنگ بیگ بنائے۔ پھر انہوں نے چھوٹے ریڈیو پر خبر سنی کہ کریش کے 58ویں دن کے بعد بھی اب ایئر فورس انہیں ڈھونڈنے کے لیے ایک آخری پلین بھیج رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کیوں نہیں یہیں انتظار کرنا چاہیے اور کچھ نے کہا بھائی یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا، کسی کو کچھ نہ کچھ تو مدد مانگنے کے لیے اوپر کی طرف جانا ہی ہوگا۔ خیر بعد میں انہوں نے پرندوں کی آوازیں نکال کر من بہلایا اور ایک کیمرے سے تصویریں کھینچی۔ اس رات نما نے ڈوبی آواز میں کہا کہ دیکھو دوستو، جب میں مر جاؤں تو مجھے کھا لینا، اگر تم سب میں سے ایک بھی زندہ بچ گیا تو میری موت ضائع نہیں جائے گی۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا جس پر لکھا ہوا تھا دوستوں کے لیے جان قربان کر کے وہ امر ہو گیا۔ اس کے الفاظ سن کر روبرٹو، نیڈو اور ٹنٹن جوش سے بھر گئے اور سب پھر سے مدد ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ نیا سلیپنگ بیگ اور کافی سارا ماس لے کر وہ چل پڑے۔ اس بار انہوں نے کسی بھی طرح برفیلے پہاڑوں کو پار کر کے چلے تک پہنچنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔
رات کو کافی تیز ہوائیں چلنے لگی، اسی لیے وہ برف میں گڑھا کھود کر سلیپنگ بیگ میں سو گئے۔ آخر کار صبح اٹھ کر وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ ہی گئے، لیکن یہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ابھی بھی سینکڑوں کلومیٹر کا راستہ باقی تھا۔ تب ایک بار کو تو انہوں نے واپس لوٹنے کے بارے میں سوچا، لیکن ان کے پاس اتنا کھانا نہیں تھا۔ لیکن پھر ٹنٹن نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ رابرٹ اور نیڈو آگے بڑھ سکیں، کیونکہ اگر صرف 2 لوگ کھانا کھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو زیادہ دور تک نکل پائیں گے۔ ان کا سفر مشکلوں سے بھرا ہوا تھا اور کافی دیر چلنے کے بعد آخر کار وہ نیچے آ گئے، جہاں برف کم تھی، اور آخر کار ان کی محنت رنگ لائی، کیونکہ جلد ہی انہیں صاف پانی کی ندی مل گئی۔ تبھی اچانک انہیں گھوڑے پر ایک آدمی دکھا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ وہ آدمی ان کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اسی لیے اس نے ان کی طرف ایک پینسل اور کاغذ پھینکا۔ پھر انہوں نے اپنی پوری کہانی لکھ کر اس سے مدد مانگی۔ وہ آدمی اس کاغذ کو لے کر شہر میں افسروں کے پاس گیا اور بہت جلد ایئر ریسکیو سروس کو خبر دی۔ پھر وہ آدمی رابرٹ اور نیڈو کے پاس واپس آیا اور انہیں اپنے گھر لا کر انہیں پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ علاقہ رپورٹر سے بھر گیا تھا، جنہوں نے ان سے طرح طرح کے سوال پوچھے۔ جلد ہی پہاڑ پر پھنسے ہوئے لوگوں نے بھی ریڈیو پر یہ خبر سنی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے لیے مدد بھیجی جا رہی ہے تو ان سب نے ہاتھ منہ دھوئے اور اپنا سامان باندھ لیا۔ آخر کار ہیلی کاپٹرز آئے اور رابرٹ اور نیڈو کو ساتھ لے کر 71ویں دن پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچ ہی گئے۔ ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر سبھی لوگ پاگلوں کی طرح خوشی سے جھوم اٹھے۔ بچے ہوئے سبھی 16 لوگوں کو ریسکیو کر کے واپس شہر لایا گیا، جہاں ان کی فیملی والے بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر انہیں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ہزاروں لوگوں نے ان کا ہیروز کی طرح ویلکم کیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ سب کے شریر سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ آخر میں سب نے نہانے میں ایک دوسرے کی مدد کی اور پھر سب کو الگ الگ بستر دے دیے گئے، لیکن رات بھی وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں سو سکے، کیونکہ اس حادثے کے بعد سے وہ ابھی تک صدمے میں تھے۔ یہ انسانی حوصلے اور زندہ رہنے کی ضد کی ایک انوکھی اور سچی کہانی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔